सन 1723 میں شیوداس نے ایک کتاب لکھی تھی. اس میں انہوں نے آفریدی پٹھانوں کے ایک واریر یعنی جنگجو گروپ کے بارے میں لکھا ہے جن کا نام تھا 5 بھیا. یہ گروپ جاباز آفریدی واریر سے بنا ہوا تھا جو کہ آفریدی قبیلے کے سلطان خیل سے تعلق رکھتے تھے اور ملیح آباد میں کملہار نام کی جگہ میں رہتے تھے جو کہ میرا ننیال بھی ہے. اس گروپ میں ممبرز میں 2 نام صاف طور پر کتاب میں درج ہیں. ایک تھے دلاور علی خان جن پر ہندی کوی شریدھر عرف مرلی دھر نے کویتا لکھی تھی جس کا عنوان تھا سجیو دلاور خان دلیر جہاں، جو کہ اردو منتھلی میگزین معاصیر میں پٹنہ سے 1942 میں چھپی تھی. اس گروپ کے دوسرے فرد کا نام تھا عظمت اللہ خان. انہوں نے علی محمد روہیلا کی کافی مدد کری تھی. عظمت اللہ خان سنبل مراد آباد کے فوجدار تھے اور اس زمانے میں ہائی وے رابریز بہت ہوتی تھی. عظمت اللہ خان ان ہائی وے رابرز کے لیے ٹیرر تھے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سینکڑوں بدماشوں کو مار ڈالا تھا. بخشی الممالک امیر الامارہ حسین علی خان مشہور سید بردرز میں ایک جو کہ بادشاہ فروخسیار کے بے حد قریبی اور خاص تھے. ان کے ایک ساتھی کا ذکر یہاں اس کتاب میں ہے. ان کا نام تھا خلیل خان بیازید خیل جو کہ ملیح آباد کے رہنے والے تھے اور بخشی الملک کے ساتھ بادشاہ فروخسیار کے دشمنوں سے جنگ میں وہ بھی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوئے تھے. ان سے خوش ہو کر بادشاہ نے ان کو 2000 ذات کا منصب، 1000 سوار اور صوبہ اودھ میں جاگیر سے نوازا تھا. اقبال نامہ کے مصنف نے ایک دوسرا نام دیا ہے جلال خان بیازید ملیح آبادی. یہ وہی جلال خان تھے جنہوں نے خان عالم دکنی کے بھائی منور خان کو جاجوں کی جنگ میں 17 جون 1707 کو مار ڈالا تھا. انسانیت کے علم بردار سنجر خان کے بارے میں شیوداس ایک مثالی واقعہ لکھتے ہیں. ایک بار جب مغل فوجوں کا شیور یعنی کیمپ ارول کے آس پاس کے علاقوں میں پہنچا تو پڑوسی گاؤں کے کچھ کسان آئے اور کچھ لٹیروں کی زیادتیوں یعنی ظلموں کی شکایت ان سے کرنے لگے. میر جملہ بہادر نے ایک مغل افسر کو آدیش دیا کہ ان اپدرویوں یعنی بوالیوں کو پکڑ کر قیدی بنا کر ان کے سامنے پیش کیا جائے. اس مغل افسر نے بنا کسی جانچ پڑتال کے 13 لوگوں کو پکڑ لیا جن میں کچھ سبزی اور گھاس بیچنے والے تھے اور ان کو میر جملہ بہادر کے سامنے پیش کر دیا. جب میر جملہ بہادر نے انہیں موت کی سزا دینے کا آدیش دیا تو یہ خبر سنجر خان کو لگی جو اودھ کے سر فہرست سرداروں میں سے ایک تھے. وہ یوں بھی میر جملہ کے بلاوے پر 2000 سواروں اور بڑی تعداد میں پیدل فوجیوں کے ساتھ ارول پہنچ رہے تھے. ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبد النبی خان اور دلیر خان بھی تھے جو اس وقت کے بہترین تلوار باز تھے. اوپر والے کے خوف سے وہ پیدل دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں بے گناہ قیدیوں کو پھانسی دی جا رہی تھی. لیکن وہاں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی 7 لوگوں کو پھانسی دی جا چکی تھی. ان میں ایک بہت بوڑھا سبزی بیچنے والا بھی تھا جسے اس کے جوان بیٹے کے ساتھ قیدی بنا کر لایا گیا تھا. جب سینک بیٹے کو مارنے والے تھے تو وہ بوڑھا اس بیٹے پر گر پڑا اور جلاد سے گزارش کرنے لگا کہ اس کے بیٹے کی جگہ اسے مار دیا جائے اور لڑکے کو چھوڑ دیا جائے. لیکن ان ظالموں نے اس بوڑھے اور بیٹے دونوں کو مار ڈالا تھا. یہ سب ہونے کے بعد سنجر خان پہنچے اور انہوں نے باقی زندہ لوگوں کے لیے سفارش کری اور ان کو رہا کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے. ایک بار جب ایک قلعے کا گھیراؤ یعنی محاصرہ چل رہا تھا اس وقت سنجر خان اور ان کے بیٹے کی دلیری دیکھنے لائق تھی. شیوداس لکھتے ہیں اگرچہ میر جملہ بہادر اپنی فوجوں کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس قلعے کو فتح کرنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا. جب دن ڈھلنے لگا اور شام ہونے لگی تو یہ سوچا جانے لگا کہ رات کے اندھیرے میں دشمن نکل جائیں گے اور بحفاظت اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے. مگر پھر تبھی سنجر خان اپنے بیٹے عبد الغنی خان اور دلیر خان کے ساتھ اور کچھ دوسرے چنندہ قبائلی جابازوں جنہیں خاص خلان کے نام سے جانا جاتا تھا ان کو لے کر آگے بڑھے اور خندق میں اتر گئے. سنجر خان کے بڑے بیٹے عبد النبی خان اپنی فوجی مہارت کے سبب بے حد معروف اور مشہور تھے. چند نوجوان جابازوں کے ساتھ قلعے کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور مخالف فوجیوں کو دائیں بائیں کاٹ ڈالا اور قلعہ فتح کر لیا. میر جملہ بہادر نے ان کی بہادری اور جنگی
خدمات کی بہت تعریف کی۔ قصبہ پلول میں ہائی ویز کی سیکیورٹی کے لیے مسافروں کی حفاظت کی ذمہ داری دی جاتی تھی سنجر خان اور شمشیر خان کو۔ صفحہ 19 پر لکھا ہے کہ بہادری اور سخاوت کے پناہگاہ سنجر خان اور شمشیر خان جو معززین والا شاہیان میں سے تھے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے مقرر کیے گئے۔ جب ایک توپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل یعنی ٹرانسفر یا شفٹ کرنا ہوتا تھا تو لٹیروں کے ڈر سے یہ کام بھی دیا جاتا تھا سنجر خان اور شمشیر خان کو۔ صفحہ 20 پر لکھا ہے کہ حکم کو یہ شرف حاصل تھا کہ ارکان اشرفیہ سنجر خان اور شمشیر خان مذکورہ توپ کو پلول سے لے جا کر راجہ جے سنگھ سوائی کے پاس پہنچائیں۔ پھر صفحہ 18 پر لکھا ہے کہ سنجر خان اور شمشیر خان جو شاہی مصاحبین میں بلند مرتبہ رکھتے تھے، اپنے آدمیوں سمیت شمس الدولہ بہادر کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ پھر صفحہ 21 پر لکھا ہے سنجر خان اور شمشیر خان جو شہراہوں کے محافظ اور نگہبان تھے، قافلوں کو اپنے علاقے ہودل سے فرید آباد تک اور فرید آباد سے واپس ہودل تک حفاظت کے ساتھ پہنچایا کرتے تھے۔ آگے صفحہ 22 پر ان کی سخاوت اور غریبوں سے ہمدردی پر شیرداس لکھتے ہیں، سنجر خان جو کہ پلول کی شاہراہ کے نگہبان تھے، روزانہ بلند آواز سے امداد کا اعلان کرتے اور اپنے ہاتھوں سے روزانہ 2000 ٹکے فلوس سیاہ یعنی تانبے کے سکے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پھر آگے کے صفحوں میں ذکر آتا ہے سنجر خان کا کہ سنجر خان داؤد زئی افغان تھے اور اس زمانے میں پلول کے مقام پر تعینات تھے جو گرینڈ ٹرنک روڈ پر دلی سے قریب 38 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ ان کا کام تھا شاہراہوں یعنی ہائی ویز کو لوٹ ماروں سے محفوظ رکھنا۔ سنجر خان، شمشیر خان، عبدالنبی خان اور دلیر خان کے نام سے مسافروں کے دل کو سکون ملتا تھا اور ڈکیتوں بدماشوں کے لیے یہ لوگ دہشت تھے۔ اسی وجہ سے بادشاہ فروخسیار نے ان کو پنج ہزاری کے منصب سے نوازا تھا۔ سنجر خان کا انتقال دلی میں سن 1724 کو ہوا تھا اور ان کے جسم کو گڑھی سنجر خان ولی آباد میں لا کر دفن کیا گیا تھا۔